اگر انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار ہو جاتی تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ سنیے، دو نہایت ہی ایگریسو نیوکلیر کنٹریز جن کی کمبائنڈ پاپولیشن 1.6 بلین سے بھی زیادہ ہے، اگر بے لحاظ آپس میں بھڑ جاتے تو صرف اپنے ملکوں کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تباہی لے کر آتے۔ سپری 2024 کے مطابق انڈیا کے پاس ہے 172 اور پاکستان کے پاس 170 نیوکلیر وار ہیڈز۔ پاکستان کی شاہین 3 میزائل 2750 کلومیٹر رینج جو انڈمان نکوبار تامل ناڈو کو ہٹ کر سکتی ہے، اور انڈیا کی اگنی 5 کی رینج 5000 سے 8000 کلومیٹر، مطلب پاکستان ایران تو چھوڑیے، آدھا یورپ اس کی رینج میں ہے۔ ورلڈ وار 2، ویتنام وار، عراق وار، رشیا یوکرین کنفلکٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک فل سکیل وار میں ہمیشہ دشمن کی ملٹری آپریشنز کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس کی اکانومی کی کمر توڑنے کے لیے اور دشمن کے مورال کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ملٹری انفراسٹرکچرز، ایسٹس، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، کمیونیکیشن ہبز، انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ ہبز، انرجی سیکٹرز جیسے کہ پاور پلانٹس، آئل ریفائنریز، پائپ لائنز، الیکٹرک گرڈز، فائنینشل سسٹم جیسے کہ سینٹرل بینکس، اسٹاک ایکسچینج، میڈیا آؤٹ لیٹس وغیرہ وغیرہ مین ٹارگٹس ہوتے ہیں جن پر جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے پہلے حملہ کیا جاتا ہے۔ دیٹ مینس احمد آباد، دہلی، ممبئی، بنگلورو، اسلام آباد، کراچی، راولپنڈی، لاہور جیسے اربن سینٹرز مین ٹارگٹ ہوتے۔ یہ شہر نیئر ٹوٹل ڈسٹرکشن کو فیس کرتے اور چند گھنٹوں کے اندر 40 سے 100 ملین معصوم لوگ مارے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈز کی بلاسٹ ریڈیس رفلی 5 سے 10 کلومیٹر ہے۔ آئیڈیا دینے کے لیے ہیروشیما پہ گرایا گیا لٹل بوائے، اس کی بلاسٹ ریڈیس صرف 1.8 کلومیٹر ہی تھی اور اس نے 1,40,000 لوگوں کی جانیں لی تھی۔ جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ کی بات آتی ہے تو پر ڈیٹونیشن 100 سے 500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کور کرتے ہیں یہ نیوکلیر وار ہیڈز۔ مطلب پنجاب، سندھ، نارتھ انڈیا کا ایگریکلچر، واٹر ریسورسز اور پاپولیشن ختم۔ 1945 ہیروشیما ناگاساکی اور ریسنٹلی 1986 یوکرین چیرنوبل ڈیزاسٹر جہاں پہ ایک نیوکلیر ریئیکٹر پھٹ گیا تھا، ان کی ڈیٹا کے حساب سے لانگ ٹرم ہیلتھ امپیکٹس میں 10 سال کے اندر کینسر ریٹس اور جینیٹک میوٹیشنز 20 سے 30% بڑھ جاتی، مطلب فیوچر جنریشن تباہ۔ پھر نیوکلیر ونٹر، اس کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ یورپین جیو سائنس یونین کے مطابق صرف 50 نیوکلیر وار ہیڈز 5 سے 15 ملین ٹنز بلیک سوٹ اسٹریٹوسفیئر میں جمع کر سکتے ہیں، جو گلوبلی 60 to 70% سن لائٹ کو زمین پہ آنے سے روک دے گا، جس وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ٹیمپریچر لگ بھگ 10 سالوں کے اندر 1 سے 5 ڈگری گر جائے گا۔ رزلٹ 20 سے 50% فصلیں گلوبلی برباد ہو جائیں گی۔ فیمائن جو لگ بھگ 1 سے 2 بلین لوگوں کی جان لے لے گا، خاص کر افریقہ اور ساؤتھ ایشیا کے غریب ملکوں میں۔ یہ سٹڈیز ہوا میں نہیں بلکہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر ٹائم ٹو ٹائم لگے فارسٹ فائرز کے دھوئیں کے ماڈل پر بیسڈ ہیں، جو بلیک سوٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب اکانومی، وینزویلا 2018 کرائسس جسے ماڈرن لیٹن امریکن ہسٹری کا ورسٹ ہیومینیٹیرین، اکنامک اور پولیٹیکل کولیپس مانا جاتا ہے، اور رشین یوکرین وار جو دونوں کے دونوں اس جنگ کے مقابل کچھ بھی نہیں، اگر ہم ان سے ایکسپیرینس لیں تو کیپٹل فلائٹ۔ مطلب جنگ کے چلتے نہ صرف اپنے ہی ملک کے انویسٹرز بلکہ باہر کے انویسٹرز بھی اپنا کروڑوں اربوں کا پیسہ پاکستان اور انڈیا کے اسٹاک مارکیٹ سے موریشس، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ جیسے سیفر اور سٹیبل مارکیٹس میں ایک دم سے شفٹ کر دیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ود ان آورز انڈیا اور پاکستان کے اسٹاک مارکیٹس کریش کر جاتے اور روپی ڈالر کے اگینسٹ بے حد کمزور پڑ جاتا۔ لیمنز لینگویج میں گھنٹوں کے اندر انڈیا پاکستان سے اربوں خربوں کا پیسہ ایک دم سے غائب ہو جاتا، جو ان دونوں ملکوں کی اکانومی کی لٹرلی کمر ہی توڑ دیتا۔ اور سب سے زیادہ نقصان سندھ، بلوچستان، گجرات، دہلی، مہاراشٹرا، کرناٹکا اور تامل ناڈو کا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ فارین ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ان ہی اسٹیٹس میں ہے۔ دونوں ملک 80 سے 85% کروڈ آئل اور گیس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کریش اور روپی ڈیپریسیشن کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے اندر تیل کی قیمتیں آسمان چھو جاتی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تیل مہنگا ہو جانے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن اور پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، مطلب مارکیٹ میں دوائیاں، کھانے پینے کے ایسنشل سامان سے لے کر ہر ایک چیز کی قیمتیں لٹرلی آسمان چھو جاتی۔ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ رفلی $80 بلین اور پاکستان کا $10 بلین کا ہے، اور اس جنگ کے چلتے ظاہر بات ہے یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کا جتنا بھی فنڈ ہے، جیسے ہم نے یوکرین وار میں دیکھا، وہ ہمیشہ ڈیفنس کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ انڈیا پاکستان کی کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، آپ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر
कोलैप्स। आप समझ रहे हैं ना, एक फुल स्केल जंग में लिटरली कोई भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट, रेफ्यूजी क्राइसिस। फुल स्केल जंग 50 से 100 मिलियन लोगों को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह जैसे मुल्कों में भागकर एज रेफ्यूजीज पनाह लेने पर मजबूर कर देता। आइडिया देने के लिए, यूक्रेन में 8 मिलियन रेफ्यूजीज हैं। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये रेफ्यूजीज यूरोप के हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में पनाह लिए बैठे हैं, पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क टोटली अनस्टेबल और रिसोर्सेज इन बेचारों के पास तो खुद के लिए नहीं है। रिजल्ट, रेफ्यूजी कैंप्स में फूड शॉर्टेज, वाटर, मेडिसिन वगैरह ना होने से कॉलरा, डिसेंट्री जैसी जानलेवा बीमारियां लाखों मासूम लोगों की जानें ले लेती, बिल्कुल यमन और सीरिया की तरह, या उससे भी बदतर। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इन दो मुल्कों से बेहद ज्यादा है। इतना ही नहीं, बिल्कुल सोवियत अफगान वार और यूएस हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान के ट्राइबल स्टेट्स के रेफ्यूजी कैंप्स अनगवर्नेबल ड्रग माफियाज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन ट्रैफिक के अड्डे बन गए थे, जिनसे अभी तक पाकिस्तान लड़ रहा है, वही हाल इन दोनों मुल्कों के रेफ्यूजी कैंप्स का भी होता, या चांसेस थे कि इससे भी बदतर होता। इन रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर औरतों और बच्चों की माल न्यूट्रिशन की तो बात ही मत कीजिए। इंडिया पाकिस्तान का फुल स्केल वार हमारी क्या हालत कर सकता था, आइडिया लेने के लिए एक बार यमन क्राइसिस पे मेरा वीडियो जरूर देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिटरली यमन के अंदर बच्चे अपने हाथ खाते थे, घास खाते थे, भूख की वजह से अपनी चमड़ियां, अपने नाखून खाते थे। Oh my gosh, it's red raw. Why is he eating his fingers? ياكلها بنفسه كذا، يمسكها وياكلها لما يسيل دم. بعد الحين مرة واحدة لقدي يسيل دم من هنا من سنانه حتى ينكع ما بلعه. दुआ कीजिए ये हालत यहाँ ना हो। दिलीप हीरो द लॉन्गेस्ट वार में लिखते हैं कि 1980 टू 1988 ईरान इराक वार में 1 से 2 मिलियन 15 से 30 साल की उम्र के नौजवान मारे गए थे। इस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान में रफली 20 से 30 मिलियन नौजवान मारे जाते और कुछ तो परमानेंटली अपाहिज हो जाते, जो वर्ल्ड वार 1 जिसने पूरे यूरोप को रिकवर करने में सालों लगा दिए थे, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता। लास्ट, PTSD एंड मेंटल हेल्थ। ईरान इराक वार में नौजवान सोल्जर्स जिन्होंने ट्रेंच वारफेयर, ह्यूमन वेव अटैक्स, क्लोज कॉम्बैट्स और अपने साथियों की मौतें देखी, वो PTSD का शिकार हो गए। PTSD मतलब सालों तक साइकोलॉजिकल ट्रोमा, फ्लैशबैक्स, सांस लेने में दिक्कत, पैनिक अटैक्स वगैरह वगैरह, जो मौत से भी बदतर थे। कुछ ने तो PTSD से छुटकारा पाने के लिए खुदकशियां तक कर ली थी। रब ना करे हमारे नौजवान जो इस टाइम मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर जंग 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 की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें ये सब ना देखना पड़े। कहते हैं कि एक मुल्क को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर बम उसी मुल्क पर गिराया जाए, नहीं, आप बम कहीं पर भी गिराएं, वो मुल्क और उसके पड़ोसी खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे।